بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص جس نے اپنے لیے اپنی ہی دنیا میں ایک جنت بنائی، لیکن افسوس کی بات کہ وہ اس جنت کو دیکھ بھی نہ سکا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس کو لپیٹ لیا۔ ناظرین، وہ شخص کون تھا اور کس طرح اس پر عذاب الہی نازل ہوا، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شداد بن عاد کی، جو کہ قوم عاد سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، اور تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا اور اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قدمت اور قوت عطا فرمائی تھی، اور ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا، اور طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے، اور دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاؤ جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو کہ بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تحت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے، اور شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور تکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء کرام نے، جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا، اور شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا، اور یہ مہر معمار کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، اور جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا، اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایک ایسے درخت لگوائے جن کے خوشبو میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے، اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا، اور اطراف و جوام سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 9 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تعمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا۔ پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا، اور اس نے شداد کو پکار کر کہا کہ شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تم موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کارواں کانپنے لگا، اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے کم سے کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔
ملک الموت نے اجازت نہ دی تو چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کی بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔